اب دیکھو اس وقت ہماری حالت بھی ایسی ہے، اگر دیکھا جائے تو پورے عالم اسلام تقریباً اسی آزمائش میں ہے جس آزمائش میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس وقت مقابلے میں فرعون تھا، ظلم کرنے والا وہ تھا، اور اسی کے ظلم و ستم میں بنی اسرائیل پسے ہوئے تھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج اگر ہم اپنے حالات پر غور کریں، عالم اسلام کے حالات، اپنے ملک ہی پر نہیں، ملک سے باہر، مصر میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، جتنا عالم اسلام ہے وہ سارا کا سارا اس عظیم فتنے میں مبتلا ہے۔ کیا مبتلا ہے کہ جو کافر طاقتیں ہیں، غیر مسلم طاقتیں ہیں، وہ چاہے یہودیوں کی ہو یا عیسائیوں کی ہو یا دہریوں کی ہو، وہ سارے عالم پر ایک ان کا غلبہ ہے، اور وہ صرف براہ راست ظلم کرنے کے بجائے ریاستوں سے اور ملکوں سے کھیل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں عالم اسلام میں جو حکومتیں آتی ہیں وہ انہی کے چشم ابرو کے اشارے پر آتی ہیں اور انہی کے مقاصد کو پورا کرتی ہیں۔ جو ان مقاصد کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اس کو نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی بہت سی جگہوں پر تو براہ راست جنگ کے ذریعے حملہ ہے، جیسے فلسطین میں کہ یہودی ہر وقت مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور کہیں دوسرے حربوں سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دوسروں کو اپنا اقتصادیات میں، مالیات میں اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ کوئی ملک ان کی دسترس سے باہر نہیں ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر کرتے ہیں۔ انتخابات بھی ہوتے ہیں بظاہر دیکھنے کو عالم اسلام کے اندر، لیکن حقیقت میں پیچھے جو قوتیں کار فرما ہیں وہ ان ظالم قوموں کی ہیں۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ بھئی جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کے کہنے پر ہو رہا ہے اس کے۔ تو یہ حالت ہماری جو ہے، بظاہر ہم آزاد ہیں، یعنی ریاستیں مسلمانوں کی آزاد ہیں بظاہر، وہ کسی کے زیر نگی نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں غلامی کا طوق ان کے گردنوں میں پڑا ہوا ہے، یا سیاسی غلامی کا یا اقتصادی غلامی کا طوق ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے صبح کی شام کی زندگی میں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا، لیکن ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کروڑوں کا مقروض ہے ان قوموں کو، اور اس سے نکلنے کا راستہ آسان نہیں معلوم ہو رہا۔ اب بیچارے عوام کیا کریں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ غیر ملکی طاقتیں ہمارے اوپر حکمران ہیں، وہ بیچارے کیا کریں؟ تو اس میں افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر باتیں تو بہت کرتے ہیں، تبصرے بھی بہت کرتے ہیں، لوگوں کے اخبارات میں تبصرے بھی آ رہے ہیں، تقریریں بھی ہو رہی ہیں، اور لوگ افسوس کا بھی اظہار کر رہے ہیں، لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے وہ اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اپنے پروردگار کو پکارنا، یا اللہ ہم اس مصیبت میں پھنس گئے، یا اللہ ہمیں سے نجات دے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ارے اللہ میاں کو پکارو جو ان ساری طاقتوں کا سے بڑھ کر طاقتور ہے، اس کو پکارو، اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی نافرمانی چھوڑو، اس کے حکم پر عمل کرو، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اور یہ کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو،
اس کو وظیفہ بناؤ. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. یہ تمہاری زبان پر چڑھا ہوا ہو، یہ پڑھی ہوئی ہو یہ دعا. تو اگر بندہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. ہم آج اور سب کچھ کرتے ہیں لیکن اپنے رب کو اس طرح پکارتے نہیں ہیں جیسے پکارنا چاہیے، جیسے اس کا وظیفہ بنانا چاہیے. اگر ہر فرد، ہمارے ملت کا ہر فرد وہ اپنے اللہ کو پکارے، نافرمانی چھوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہ کرے. اگر قبولیت نہیں ہوتی تو اس کی وجہ خود حدیث میں آئی ہے کہ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے گندے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی، لیکن ان کا کھانا حرام، ان کا پہننا حرام، انہوں نے جو کھانا کھا رہے ہیں وہ حرام کا کھانا کھا رہے ہیں، اور جو لباس پہن رہے ہیں وہ حرام کی آمدنی سے پہن رہے ہیں. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاءُ. تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ جو لقمہ کھا رہا ہے وہ حرام ہے، حرام پیسے سے حاصل کیا ہوا ہے، جو لباس پہن رہا ہے وہ حرام ہے، حرام پیسے سے اس نے کمایا ہوا ہے، رشوت سے، سود سے، قمار سے، بدعنوانی سے، کرپشن سے اور کسی اور ناجائز طریقے سے کمایا ہوا ہے اس نے مال، اور وہی کھا رہا ہے صبح شام. تو بتاؤ، کہتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا مانگے قبول کرے گا جب ایک طرف وہ نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے ہے، اور اس کو یہ بھی خیال نہیں کہ جو لقمہ میرے اپنے پیٹ میں لے جا رہا ہوں یہ در حقیقت آگ کے انگارے ہیں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. کہ وہ جو ظلم سے پیسہ کماتے ہیں اور ظلم سے کھانا کھاتے ہیں، یتیموں کا مال ظلم سے زبردستی لے کر، تو وہ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ در حقیقت آگ کے انگارے ہیں جو ان کے پیٹ میں جا رہے ہیں. یہ صرف یتیموں کے مال کی بات نہیں ہے، جو بھی کوئی گناہ کے ذریعے کمائے، جھوٹ بول کر کمائے، دھوکہ دے کر کمائے، رشوت دے کر کمائے، رشوت لے کر کمائے، وہ سب آگ کے انگارے ہیں. تو آگ کے انگارے تو خود بھر رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے اس ظالموں سے نجات دے دے. ظالم تو خود بنا ہوا ہے، پھر کیسے نجات ملے؟ لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، یعنی وہ حرام خوری نہیں کرتے، جو کچھ اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے دے دیتا ہے اس پر قناعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جیسے لوگوں میں اور کثرت پیدا کرے، اور کثرت سے ایسے لوگ پیدا ہوں. کثر اللہ امثالہم. ان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دعا مانگے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. یہ دعا مانگے اور مانگتے رہیں. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ عذاب دور فرما دے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں یہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بستی پر قحط پڑ گیا تھا. قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. تو جا کر لوگوں نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت ساری قوم پریشان ہے قحط کی وجہ سے، تو کچھ ایسی تدبیر بتائیے کہ یہاں سے ہم اس قحط سے نکل جائیں اور پانی کی قلت ہماری ختم ہو جائے. تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ بھائی میں اس کا واحد علاج یہ ہے میرے نزدیک کہ میں بستی سے چلا جاؤں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ آ رہا ہے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے آ رہا ہے.
ذُنُّون مصری جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کے سرتاج ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں چلا جاؤں گا تو شاید اس قوم کے اوپر رحم آ جائے اللہ تعالیٰ کو۔ تو ہر شخص یہ سمجھے بھائی، ذُنُّون مصری یہ سمجھ رہے ہیں، تو ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے، میری خطاؤں کی وجہ سے، میری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، اور توبہ استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وظیفہ بنائیں اس کو، تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ مصیبت اٹھا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔